बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से बहुत बड़ा इस्तीफा आया है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है इस पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं और इसके पीछे जो मजबूरियां हैं उनका भी जिक्र किया जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर इसका बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता था। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस पे तो हम बात करेंगे। शायद अफरीदी उनको कई मरतबा शायद लॉन्च करने की कोशिश की गई है। एक कबायलियों से उन्होंने खिताब किया और जो सवाल उससे किया गया है अब वो बड़ा दिलचस्प था, जिसका जवाब शायद अफरीदी नहीं दे सके। ये भी आपके सामने रखूंगा और इमरान रियाद ने भी इस पे तबसरा किया है। लेकिन काजी साहब के साथ जो लंदन के अंदर हुआ है, ये बड़ा नाखुशगवार वाकयात में से जो है वो कुछ वाकयात थे। लेकिन अब मियाँ साहब की भी शामत आ रही है, चूंकि वो भी अमेरिका के अंदर हैं। इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देखिए कि इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल एक छोटा सा शहर है, लेकिन इंतजामी मामलात की नाकामी का ये आलम है। पाकिस्तान के तमाम आम इदारे, वजारतें, ऐवान सदर, वजारत खारजा, अब किस किस का नाम दें, वो सब यहाँ पे हैं। लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इस्लामाबाद के अंदर जो जराइम हैं, डकैतियाँ हैं, चोरियाँ हैं, कत्ल गारत गरी है, उसको रोकने के अंदर नाकाम है। अब बात वही है, फिर सवाल होता है कि भाई जब आपको जिस काम की तनख्वाह दी जाती है, जब वो काम आप नहीं करते और बाकी आप इधर उधर, एक ही आपको इस वक्त नजर आ रहा है कि हमने तहरीक इंसाफ को खत्म करना है, उनका कोई झंडा नजर आए, उसको हमने किस तरीके से पकड़ना है। अब इस्लामाबाद में 2 रोज के अंदर 4 बैंकों पर डकैती हुई है। ये बड़ी आम खबर है। G15 में 3 अफराद गोलियां लगने से जख्मी हुए हैं। इसमें I9 में सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ है। G9 में कलाशनकोफ से फायरिंग हुई है, एक शख्स कत्ल, 3 जख्मी। G14 के अंदर सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ है। अच्छा, इसी तरह गुज़श्ता रोज सेक्टर G11 थाना रमना के करीब गली से जो है वो मोटरसाइकिल सवार मोबाइल लेकर फरार हुए हैं। अभी एक लड़की से एक पार्क के अंदर डकैती हुई है। तो ये इस्लामाबाद आप देखिए कि जो जहाँ पे तमाम इदारे मौजूद हैं, जहाँ पे आम दफातर मौजूद हैं, इतना बड़ा शहर भी नहीं है। नालायक, नायल और नखट्टू हुकूमत इसके अंदर भी डकैतियों और चोरियों को जो है वो समझें कि रहम करम पे लोग हैं। ये हालात हैं इनके। लेकिन सिर्फ एक ही शायद इनको मुल्क की खिदमत लग रही है कि हमने किस तरह मुखालफिन को कुचलना है, और पूरी रियासती मशीनरी जो है वो शायद उस तरफ लगी है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस्लामाबाद की जो पुलिस है उस पर। अच्छा, अब जो काजी साहब के साथ हुआ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया है, लेकिन ये छोटा वाकया है। यानी जो कादी साहब ने जिस तरह के मजालम ढाए हैं, जिस तरह घटिया और नीच सतह पे वो गिरे हैं, जो उनके होते हुए इंसानी हकूक जो है उनकी पामालियां हुई, जिस तरह वोट और इलेक्शन चोरी हुआ, ये उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जो है नून लीग या पीपल्स पार्टी के सपोर्टर कहते हैं अब इनके जिन लोगों ने कादी साहब को इस तरह किया है उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें, उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दें। ओ भाई, तुम यही कर सकते हो। यानी आप बजाय इसके कि असल चीज को देखें कि ये शख्स काबिल नफरत क्यों बना, इसलिए कि वो तमाम मामलात के अंदर एक सहूलतकार बना। तो अब इससे इबरत पकड़नी चाहिए कि भाई इबरत पकड़ो। पाकिस्तान की जो आवाम पूरी दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं, तो वो क्यों नफरत का इजहार करते हैं कि जब आप करतूत अच्छे करोगे तो वही आपके हक में नारे लगाएंगे। अगर यहीं पे इमरान खान पहुंच जाएगा तो हजारों की तादाद में लोग जमा होकर उसके हक में नारे लगाएंगे, इस्तकबाल करेंगे। ये फर्क होता है। अब मियाँ नवाज शरीफ जो है वो गए हैं अमेरिका। अमेरिका के अंदर एक फौतगी की उनके शेख सईद साहब पुराने दोस्त हैं, कई चीज़ों के अंदर पुराना जो है वो उनका जिक्र भी आता है। तो उनकी ताज़ियत के लिए वो वहाँ गए। 1 महीना हो गया उनकी वफ़ात को, और कहा यही गया, लेकिन कुछ आम मुलाकातें भी उनकी होनी हैं। और वो अब देख रहे हैं यकीनी तौर पे कि तहरीक इंसाफ जो है उसकी लॉबीज़ बड़ी मजबूत हो गई हैं, और वहाँ पे आम इदारों के अंदर, सेनेट, कांग्रेस के अंदर वो पूरी तरह मुतहरक है और उसका असर व रसूख बोल रहा है। और अब अमेरिकन जो इलेक्शन हो रहे हैं, इन इलेक्शंस के नतीजे में जो ट्रंप है
اور دوسری طرف جو ہے جو دونوں فریقین ہیں ان کا بڑا اس وقت مقابلہ ٹف ہے، چونکہ جو بائیڈن کے مقابلے میں جو ہے وہ ٹرمپ مضبوط تھا، لیکن اب جو ہے وہ ٹرمپ کو بھی بہت سخت مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب ٹرمپ کے آنے سے کیا امریکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز یا امریکن حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ تبدیل ہوں گی؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو اندازے سے ہی قائم کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ امریکہ اپنے مفادات دیکھتا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور پڑتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ میاں نواز شریف وہ مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، اور وہاں بھی پاکستانی کمیونٹی جو ہے انہوں نے احتجاج نہیں کیا، جہاں انہوں نے وفات پر جانا تھا تو وہ احتجاج نہیں کیا، لیکن اب قاضی صاحب والی میاں صاحب کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اور وہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ وجہ وہی ہے کہ ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں اور وہاں پہ احتجاج پر پابندی نہیں ہے، اور احتجاج آپ کر سکتے ہیں۔ عرب ممالک کے اندر جب یہ ہوتے ہیں تو پھر یہ آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، ان کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ قبائلی جو لوگ ہیں ان کے اندر بڑا غم و غصہ ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے، اور عمومی طور پہ چونکہ وہ تحریک انصاف کے سپورٹرز بھی ہیں، اور پھر جس انداز میں مسنگ پرسنز کے مسائل ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر، تو لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک قبائلی علاقے کے اندر خطاب کیا ہے جی، پروگرام کے اندر پہنچے ہیں شاہد آفریدی۔ شاہد آفریدی کو کئی مرتبہ لانچ کیا گیا، یہ کبھی بھی ظلم پر ہمیشہ خاموش رہتے ہیں، اس کی مذمت نہیں کرتے، یہ سہولتکار بنتے ہیں، اس لیے ان کی منافقانہ کردار کی وجہ سے ان کو سیاست کے اندر بیچارے نے آنے کی کوشش کی ہے، لیکن پسند نہیں کیا جاتا، اور کوشش کی گئی کہ عمران خان کے مقابلے میں اس کی جو لانچنگ ہے وہ کی جائے، لیکن وہ فیل ہوئی ہے۔ اب وہ انہوں نے وہاں پہ جو گفتگو کی شاہد افریدی نے، انہوں نے کہا جی پشتون قوم کے مسائل تب حل ہوں گے جب ہم مل کر اپنی حکومت اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو اپنے مسئلے بتائیں گے اور اپنے اداروں کو عزت دیں گے۔ یعنی ان کے بقول وہ عزت اداروں کو نہیں دے رہے، تو عزت دیں گے تو مسائل حل ہوں گے۔ اب یہاں پہ جو ایک سوال کیا ہے نا بندے نے، وہ بڑا دلچسپ ہے شاہد افریدی سے۔ انہوں نے کہا کہ تیرا میں جو ڈرون حملہ ہوا جس میں اسکول جانے والے بچے شہید ہو گئے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو یہاں پہ شاہد افریدی مذمت نہیں کر سکا، بچوں کے قتل عام پر مذمت نہیں کر سکا، دو لفظ نہیں نکلے، اور اگر کہہ دیتا تو لوگ کہتے یار ٹھیک ہے، لیکن وہ کہا میں امن کے لیے آیا ہوں، جھگڑے کے لیے نہیں آیا۔ وہ بھائی تجھے کیا، تو جھگڑے کے لیے نہیں آیا، امن کے لیے؟ وہ بھائی صحیح کو صحیح تو کہو، غلط کو غلط کہو، بنیادی تو سوال یہ ہے۔ تو تم یعنی تم کو لینا کیا ہے؟ تم نے چھنکنا بجانا ہے ادھر، اگر یہ بات نہیں کرنی اور ان کے جو دل کی آواز ہے۔ اچھا، پھر تو مذمت تو کر دیں، شاہد افریدی نے پھر مذمت نہیں کی۔ یہ آپ اندازہ کر لیں، یہ اس طرح کے جعلی لوگ اتارے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کرکٹر سے لوگوں کو پیار ہے تو عمران خان ہر کوئی بن جائے گا۔ اب اس پر عمران ریاض جو ہے انہوں نے وہ ہمیشہ شاہد افریدی کے معاملے میں اکثر تبصرہ کرتے ہیں، کچھ مہینے پہلے بھی ان کا آپس کے اندر اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا۔ تو عمران ریاض کہتے ہیں نئی لانچنگ کی ایک اور کوشش، عوامی مینڈیٹ کا احترام، جمہوریت، رول آف لا اور آزادی ادارے رائے ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ تسموں سے بندے کردار اس آزادی کا مطلب تک نہیں جانتے۔ ملک سے وفاداری کی بجائے اداروں میں بیٹھے افراد سے وفاداری چھوٹی سوچ کی عکاسی ہے، اور جعلی حکومت سے مذاکرات سے کیا کچھ حاصل ہوگا؟ احتجاج اگر اتنا ہی برا ہے تو اسے آئینی حق کیوں قرار دیا گیا؟ یہ شاہد افریدی کو ایک بڑا زبردست انداز کے اندر عمران ریاض نے جو ہے وہ جواب دیا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ آج ایک بڑا استعفیٰ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اس نظام پر تھپڑ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ سینیٹر ہیں تحریک انصاف کی، اور یہ ثانیہ نشتر صاحبہ ایک انٹلیکچول، کئی بین الاقوامی اداروں کے اندر یہ کام کر چکی ہیں، اور پھر اس طرح کے لوگ اثاثہ ہوتے ہیں، جس طرح انہوں نے بہترین ایک پروگرام وہ لے کر آئی، احساس پروگرام، جس کے تحت جو ایک ڈیٹا اکٹھا کیا گیا نادرا کی مدد سے، پھر لوگوں کی مدد کی گئی، لائنوں میں کھڑا کرنے کے بجائے ان کو یعنی جو ہے وہ پوری طرح پیسے پہنچائے گئے، اور یہ بین الاقوامی اداروں کے اندر کام کر کے تو جو پاکستان کی خدمت کے جذبے کے ساتھ عمران خان ان کو یہاں لائے، لیکن آج اس ثانیہ نشتر نے استعفیٰ دے دیا۔
اب کہنے کو تو کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ثانیہ نشتر نے استعفیٰ دیا، وہ 2021 سے خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب ہوئی تھی، ابھی مزید 3 سال انہوں نے سینیٹر رہنا تھا۔ اب یہاں پہ جو استعفیٰ ہے اب وہ کیوں دیا گیا؟ اب سوال تو یہ ہے۔ اچھا، استعفیٰ بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا کل اعجاز چودھری کی اہلیہ اور امتیاز چودھری کی جو بھابھی ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، جس طرح باقیوں پر عام ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ باقیوں پر جس طرح دباؤ تھا یہ سینٹ کا ووٹ دینے کے لیے، تو یقیناً ثانیہ نشتر پر بھی دباؤ۔ یعنی اب کوئی بندہ اگر اس کی اپنی عزت محفوظ نہ ہو، اس کے بچے محفوظ نہ ہو، اس کا خاندان محفوظ نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ الٹیمیٹلی بہرحال کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ درپردہ آگے اب 27ویں ترمیم بھی آنے جا رہی ہے، بڑی عام ٹائمنگ ہے، اب یہ نشست تحریک انصاف کو دی جائے گی یقینی طور پر۔ اب وہ کہتے ہیں رضوان غلزئی صاحب نے اچھی بات کی، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ 27ویں یعنی ترمیم کے لیے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے بچوں کو بھی اٹھایا جاتا، انہوں نے مستعفی ہونا ہی بہتر سمجھا۔ ویسے بھی فیصل وارڈاؤں اور محسن نقویوں کی سینٹ میں ڈاکٹر ثانیہ جیسی پروفیشنل کا کیا کام؟ یہ بات درست ہے، جو ہم پروفیشنلزم اور جو ٹیلنٹ ہے اس کو کل کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں، کماش کے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہی پارلیمنٹ کے اندر جچتے ہیں، چونکہ ہم نے نظام بہتر نہیں کرنا، ہم نے عام آدمی کو ریلیف نہیں دینا، ہم نے جمہوریت اور آئین پہ نہیں چلنا، ہم نے اس کو ایسے ہی ڈنڈے کے زور پہ سارے سسٹم کو چلانا ہے۔ تو ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا استعفیٰ ان کا نقصان نہیں ہے، پاکستان کا نقصان ہے، عام آدمی کا نقصان ہے۔ جب اس طرح کے ٹیلنٹڈ لوگ اب وہ کیوں استعفے دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایک عجیب، یعنی وہ اب کیا لفظ ان کے لیے استعمال کریں کہ جب وہ غنڈے نما لوگ جو ہے وہ یہاں رہ سکتے ہوں، اس طریقے سے کر رہے ہوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا افسوسناک استعفیٰ ہے اور بہت ہی افسوس ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف سلمان اکرم راجہ تھا، دوسری طرف اون چودھری کو جتوا دیا گیا، چونکہ ہمیں اس طرح کے لوگ فارم 47 پہ جتوا کے بھی وہ چاہیے تاکہ کوئی ٹیلنٹڈ بندہ جو ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہرحال اس کی ٹائمنگ بڑی عام ہے، یہ بہت بڑا استعفیٰ ہے، یہ بہت بڑا پاکستان کا نقصان ہے، لیکن ہمارے جو نظام چلا رہے ہیں ان کو شاید اس سے فرق نہ پڑے، لیکن عام پاکستانی کو اس طرح کے لوگوں کے استعفوں سے فرق ضرور پڑتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔